السلام علیکم ویورز جی، تو ہم آ گئے ہیں ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئے دن کے ساتھ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے سب بہن بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جی یہاں پر ہم جا رہے تھے میرے بیٹے کو اسکول ڈراپ کرنے، اور اس کے بعد میری جاب پر میرے ہسبینڈ نے مجھے ڈراپ کرنا تھا۔ تو بس جی راستے میں ٹریفک مل گئی، کیونکہ یہاں پر آج کل جو ہے بہت ہی زیادہ پرابلم ہے۔ ہر جگہ پر روڈ ورکس لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر وہ سیوریج کا پرابلم چل رہا ہے۔ کچھ آئی تھنک واٹر جو لائن ہوتی ہے وہ کہیں برسٹ ہو گئی ہے یا کچھ اس طرح سے۔ تو جی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بس ٹریفک مل جاتی ہے، اور جو 10 منٹ کی جرنی ہوتی ہے وہ ہمیں 15-20 منٹ بھی لگ جاتے ہیں۔ تو بھائی یو کے کی ٹریفک سے تو بس اللہ ہی بچائے، بس اگر آپ پھنس گئے تو پھر آپ پھنس گئے۔ تو بس ابھی میں اپنے ہسبینڈ کو یہی بول رہی تھی، میں کہہ رہی تھی کہ لوگ دیکھو میں جتنا مرضی جلدی اٹھ جاؤں، لیکن کرتے 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 ہمیں وہی ٹائم ہو جاتا ہے اور ہم آن ٹائم ہی پہنچتے ہیں۔ تو بس یہی باتیں چل رہی تھی، اور آسمان دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یو کے میں تو تھوڑی سی ٹھنڈ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ویدر اب اتنا زیادہ چینج نہیں ہوا ہے، لیکن لاسٹ ایئر جو نومبر دسمبر میں جو ویدر تھا نومبر میں، وہ ابھی اس طرح سے اتنا چینج نہیں ہوا ہے۔ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک دم سے بارشیں ہوئی تھی لاسٹ ویک، لیکن ابھی بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ اندر جاؤ اور تھوڑی دیر میں باہر جاؤ تو بس کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ سمر کا کوئی ڈے ہے، اور نارمل سا ڈے ہے، آپ کو جیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آپ نارمل جمپر میں بھی باہر جا سکتے ہو۔ بارشیں بھی ہوتی رہی تھی لیکن اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں ہوئی تھی، نارمل ہی ویدر رہا تھا۔ تو جی دیکھتے ہیں کہ اب دسمبر میں کس طرح سے ویدر آتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سردی ہوتی ہے، آپ کو ڈبل جیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر نارمل ہی رہتا ہے۔ یہ تو جی اب نیکسٹ منتھ ہی انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ تو جی یہ دیکھ لیں آپ، ٹریفک صبح صبح کے ٹائم دراصل میں نا ہر ایک انسان کو جاب پر جانا ہوتا ہے، بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ نا ٹریفک کہیں نہ کہیں پہ مل ہی جاتی ہے۔ تو ایک اس ٹائم پہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک شام کے ٹائم پہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے، جب لوگوں کو کام سے واپس گھر جانا ہوتا ہے اس ٹائم پہ بہت بیزی ہوتا ہے، اور ایک صبح کے ٹائم پہ بہت ہی بیزی ہوتا ہے۔ تو جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ درخت کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ کچھ درخت تو بالکل ہی خالی ہو چکے ہیں، یہ جی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بس جیسے ہی یہ ونٹر آتا ہے تو درخت خالی ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے تو پھر یہی درخت جو ہوتے ہیں وہ سرسبز اور اتنے پیارے خوبصورت لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو آسمان آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ تو جی تو ویورز بس اسی طرح سے کرتے 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 ابھی پہنچ گئے ہیں، اور پھر آپ سے ملیں گے۔ یہاں پر جی میں آ گئی تھی گھر، تھوڑی سی گروسری کرنی تھی، گروسری کی میں نے، اور پھر میں آئی گھر۔ جو گروسری کی تھی اس کو میں نے رکھا، اور اس کے بعد جی میں نے کھانا بنانا شروع کیا۔ ہسبینڈ کی آ گئی کال، ان سے میں نے پوچھا کہ آج کیا بناؤں، انہوں نے بولا جی چکن بناؤ۔ تو بس جی ان کی فرمائش پہ بن گیا چکن، اور پھر کرتے کرتے میں نکلی اپنے بیٹے کو پک کرنے کے لیے، کیونکہ جاب فنش کرنے کے بعد میرے پاس تقریباً کبھی 1 آور ہوتا ہے، کبھی 2 آورز ہوتے ہیں، تو اتنا ٹائم ہو ہی جاتا ہے کہ چلو اگر کچھ پکانا ہو تو میں فٹافٹ سے بنا لیتی ہوں۔ اتنی اچھی کوک نہیں ہوں، تو میرے کھانے کو دیکھ کر مجھے جج نہیں کریے گا، بٹ ٹیسٹ بہت اچھا تھا۔ میں جو بھی بناتی ہوں بس تھوڑا بہت ٹرائی کرتی ہوں تو اچھا بن ہی جاتا ہے۔ جب تعریف ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کچھ نہ کچھ اچھی ہی چیز بنی ہے اور پسند آ گئی ہے۔ بٹ میرے ہسبینڈ مجھے آلویز اگر کچھ تھوڑا سا، اگر کبھی کبھی انسان ہے کچھ غلطی ہو بھی جاتی ہے، انہوں نے کبھی مجھے وہ نہیں کیا کہ بھئی تم نے آج کھانا اچھا نہیں بنایا، یہ نہیں کیا، جیسا بھی بنے الحمدللہ اللہ کا شکر کر کے وہ کھا ہی لیتے ہیں۔
تو یہاں پر میں جا رہی تھی اپنے بیٹے کو پک کرنے کے لیے، تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں لیٹ ہو گئی ہوں، لیکن میں لیٹ نہیں ہوئی تھی، مجھے وہاں جا کر 10 منٹ ویٹ کرنا پڑا تھا۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے، میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا کبھی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب میں جلدی چلے جاؤں تو مجھے وہاں پر جی بہت ٹائم ویٹ کرنا پڑتا ہے، لائک 10 منٹ تو ویٹ کرنا ہی پڑتا ہے، گیٹ لیٹ کھلتا ہے یا کچھ اس طرح سے، یا اگر میں 2 سیکنڈ یا 2 منٹ بھی لیٹ ہو جاؤں نا، 2 منٹ بھی لیٹ ہو جاؤں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ بس مجھے راستے میں بچے مل جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اسکول کی چھٹی ہو چکی ہے۔ میرا بیٹے کو اسکول کے آفس میں ویٹ کرنا اچھا نہیں لگتا، تو پھر ہماری یہ ٹرائی ہوتی ہے اگر ہم کہیں باہر بھی ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے جی کہ ہم آن ٹائم ہی پہنچیں۔ اگر اکثر کبھی بندہ کہیں پھنس جاتا ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے بچے کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، بٹ اسے وہ آلویز بولتا ہے کہ مم مجھے آفس میں بیٹھ کر ویٹ کرنا اچھا نہیں لگتا، وہ بورنگ ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو میں اسکول پہنچ چکی ہوں، بس ابھی اپنے بیٹے کو پک کروں گی اور پھر جی جاؤں گی گھر، اس کو کھانا شانا دوں گی۔ کھانا شانا دینے کے بعد جی اس کو کرنا ہوتا ہے تھوڑا ریلیکس، اس کے بعد میں کھانا شانا کھا کے میں بھی تھوڑا ریسٹ کروں گی، کیونکہ صبح اٹھی ہوتی ہوں میں 7 بجے سے، تو بس بہت لانگ ڈے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے جس پہ نا میرے ہسبینڈ گھر آئے اور بولتے ہیں کہ کھانا شانا ریڈی ہے، میں نے بولا جی بس ہم نے کھانا شانا کھایا، اور اس کے بعد جی میرے بیٹے نے ضد لگا لی کہ بھئی مجھے تو ڈرائیو پہ جانا ہے کیونکہ ویکینڈ ہے اور کل میرا اسکول نہیں ہے، مجھے ڈرائیو پر جانا ہے، میں ٹائرڈ نہیں ہوں، مجھے بیڈ میں لیٹ جانا ہے۔ تو بس جی میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلو بھئی اگر وہ بول رہا ہے تو اس کو لے کے چلے جاتے ہیں ڈرائیو پر۔ تو ابھی بس ہم نکلے تھے ڈرائیو کے لیے، اور بس دیکھیں 30 منٹس کی ڈرائیو ہوتی ہے جو ہم ایک روٹ لگاتے ہیں، تو بس 30 منٹس کے بعد جی ملتے ہیں پھر آپ کو گھر انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ہم آپس میں لگے ہوئے تھے، ابھی بھی ویدر بہت نائس ہے، اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں تھی باہر، بہت اچھا ویدر تھا، بہت چلی سا ویدر تھا، نہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی نہ بہت زیادہ گرمی تھی، اچھا سا ویدر تھا۔ تو بس ڈرائیو کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے، اور میرا بیٹا پیچھے بیٹھ کے انجوائے کر رہا تھا اور وہ بہت خوش ہو رہا تھا۔ بچوں کی ہر ضد اور ہر چیز کو پورا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو چیز جائز ہو اس چیز کو ضرور پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اسی طرح سے بچوں کی چیزیں پوری کرتے رہیں گے تو بچے سپوائل ہو جاتے ہیں، پھر آگے چل کے ان کے لیے چیزوں کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں جی کہ آپ کو میری کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی، اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ میں ابھی نیو یوٹیوبر ہوں، تو اگر میرے سے کچھ غلطی بھی ہوئی ہو تو پلیز اگنور کریے گا، اور مجھے لازمی بتائیے گا، آپ لوگوں کے کمنٹس مجھے موٹیویٹ کریں گے، تو پلیز میری سپورٹ بنیے گا انشاءاللہ جی۔ پھر ایک اور نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی ضرور۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو رکھیے گا یاد، اور میری دعاؤں میں آپ انشاءاللہ رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ تو پھر انشاءاللہ ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔